جسے وہ باہر نکلنے کے لیے بے چین تھے۔ شہریار قریب سے ایک پتھر اٹھا کر سے ان کے سر کچل دیے اور پھرتی سے ان کو بند سانپوں کو آگے پھینک دیا۔ دوسرے لمحے شہریار نے فوراً ڈھکن بند کر دیا اور دوبارہ سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ سارا دن خیمے میں گزارنے اور پٹاری کو دیکھتے گزرنے کے بعد انہیں دوسرے روز اپنا سامان باندھا اور خیمہ تہہ کر کے اپنے بیگ میں رکھ کر جنگل سے نکلنے کا پروگرام بنانے لگے۔ زگورا ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے جو پہلی فلائٹ ملی، اس میں انہوں نے اپنی سیٹیں ہوٹل پہنچنے کے لیے کنفرم کروا لی تھی اور اس وقت وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے اپنے لیے بیتے لمحات کا ہی تذکرہ کرنے میں مشغول تھے۔ یار مجھے تو اتنے سانپوں کو دیکھ کر یہی لگا کہ شاید ہم زندہ بھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ شہریار نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے چائے کا سپ لے کر قزلباش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، واقعی حالانکہ ہمیں کافی مدت تک تیندوؤں اور جنگلی جانوروں سے لڑتے گزرے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا اتنی تعداد میں ان خطرناک سانپوں کو دیکھ کر ہوا۔ شاید اس وقت بھی صورتحال مختلف ہوتی اگر ہمیں پہلے سے ہی اس شکاری نے خبردار کر دیا ہوتا کہ ہم کنگ کوبرا کے بعد دنیا کے دوسرے نمبر والے خطرناک ترین سانپوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ قزلباش نے بھی اسی طرف دیکھتے ہوئے جواب میں کہا، اب دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر قسم حکام ہمیں ان سانپوں کو پاکستان لے جانے دیتے ہیں یا پھر ہماری ساری محنت اور سرمایہ پر پانی پھر جائے گا۔ شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ویسے اگر ہم چڑیا گھر والوں سے ایک اتھارٹی لیٹر لے کر آتے تو شاید ہمیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ چڑیا گھر کے لیے اکثر ملکوں میں ایسے جنگلوں سے مختلف جانور منگوائے جاتے ہیں اور اس کے لیے اتھارٹی لیٹر ایشو کیے جاتے ہیں اور کسٹم حکام کو ان پر اعتراض نہیں ہوتا۔ قزلباش نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اسی طرح کی گفتگو کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ آج رات وہ سکون کی نیند سونا چاہتے تھے تاکہ کل صبح کی فلائٹ سے انہیں واپس جانا پڑے۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ اس وقت میٹنگ روم میں اکٹھی ہو چکی تھی اور درمیان میں رکھی بیضوی میز پر پٹاری رکھی گئی تھی جس پر مضبوطی سے رسی باندھی گئی تھی۔ شہریار اور قزلباش نے بڑی مشکل سے ایئرپورٹ اتھارٹی سے اجازت لے کر ان سانپوں کو یہاں لانے کے لیے جو ضلالت بھگتی تھی وہ ایک علادہ قصہ ہے جس کا یہاں ذکر کرنا نامناسب ہے۔ وہ اس زمین مین دروازے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہاں سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں، اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اس دروازے سے ایک آئنسٹائن کے حلیے جیسا بوڑھا اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر لوگوں کے چہرے پر سکون چھاتا چلا گیا۔ اندر آنے والا بوڑھا شخص سانپ پکڑنے میں بلا کی مہارت رکھتا تھا اور اکثر چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اسے کئی موقعوں پر اس کی ماہرانہ رائے سے فائدہ اٹھایا تھا اور اس وقت بھی انہوں نے خصوصی درخواست پر اسے فوری یہاں پہنچنے کے لیے کہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی ہر رائے کا بھاری معاوضہ لیتا تھا اور ان لوگوں کو مجبوراً اسے پیسے دینے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی اسے ان سانپوں کو پہچان کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر بتائے کہ آیا یہ واقعی اصل بلیک ممبا ہی ہیں یا کوئی اور نسل ہے، دوسرا کیا واقعی یہ سانپ مادہ اور نر ہیں۔ ان سب کے لیے اسے بھاری معاوضہ دے کر پہنچایا گیا تھا۔ قریب پہنچ کر اسے سب کو سلام کیا اور انہیں میٹنگ روم کی دیواروں کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی کسی بے وقوفی کی وجہ سے وہ خطرناک سانپ کسی کو نقصان پہنچا دے۔ اس کی بات سنتے ہی سب اپنی اپنی کرسی سے اٹھ کر میٹنگ روم کے چاروں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دور ہٹتے ہی اس بوڑھے نے رسی کھولی اور ہاتھوں میں پڑی دو لمبی سکوں میں سے ایک کی مدد سے اس کا ڈھکن الٹ دیا۔ ڈھکن اوپر اٹھتے ہی جیسے ہی سانپ باہر نکلے تو اس بوڑھے نے فوراً دونوں سکوں کی مدد سے ان کے سروں کو قابو کر لیا۔ جتنی دیر میں سانپ باہر نکل کر قیامت دہاتے انہیں فوری قابو کر لیا گیا۔ بوڑھا ہاتھ میں دونوں سکوں کو تھامے کھڑا تھا اور بڑے غور سے دونوں سانپوں کو جسموں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے اعلان کیا کہ دونوں سانپ نر ہیں تو شہریار اور قزلباش بھی چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اس بات کا تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اندھادھند دو سانپوں کو پکڑ کر اس پٹاری میں قید کر دیا تھا۔ اس بوڑھے کی طرف سے یہ اعلان سنتے ہی انہوں نے اسے ہدایت دی کہ دوبارہ ان سانپوں کو اس پٹاری میں بند کر کے ڈھکن لگا دیا جائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے نے سانپوں کو دونوں پٹاری میں بند کر دیا اور پھر ڈھکن لگا دیا۔ ٹھیک ہے، معاہدے کے مطابق انتظامیہ کی طرف سے 3 کروڑ کا انعام کیا گیا تھا، لیکن اس میں شرط یہی رکھی گئی تھی کہ ان سانپوں کا جوڑا چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت دونوں نر ہیں تو اس کے لیے انتظامیہ کی طرف سے انعام کی رقم 1.5 کروڑ کر دی جائے گی۔ ڈائریکٹر نے یوں جلدی سے بات کہہ کر لمبی سانس لی
जैसे अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो इन्हें 3 करोड़ ही देने पड़ते। इन्हें भला क्या एतराज़ हो सकता था। इससे यही सोच कर कि चलो कुछ दिन का एडवेंचर होने के साथ साथ इनके आने जाने का खर्चा निकाल कर भी इन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा था, इससे उन्होंने भी फौरी हामी भर ली कि इन्हें ये नाम कबूल है। इनकी बात सुनकर डायरेक्टर ने सर हिलाते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और अपने साथ खड़े एक मैनेजर टाइप शख्स को आहिस्ता से कुछ कहा और इसके बाद में सर हिलाया और कजलबाज शरियार से इनके बैंक अकाउंट नंबर तलब किए ताकि रकम को इनके अकाउंट में मुंतकिल किया जा सके। फिर कुछ और जुड़ी कार्रवाई के बाद दोनों वहां से उठकर फ्लैट पहुंच गए और हस्बे वाला चंद रोज के बाद इन दोनों के अकाउंट्स में 1.5 करोड़ की आधी रकम मुंतकिल कर दी गई थी। जुवानी का सफर तय करते करते वो दोनों जिस मुकाम पर पहुंच चुके थे वहां से इस तरह के काम के लिए निकलने का वो मरकर भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन कुदरत ने शायद इनका बढ़ापा मजीद अच्छा करने के लिए इन सांपों को जरिया बना दिया था। और अब भी वो दोनों अक्सर फ़ोन पर यही बात करते हैं कि क्या कभी किसी मोज़ी और वहशी जानवर भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं, और इसके जवाब में वो दोनों यही कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।